بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور ایک بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطق دیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں سے نہیں، چرند درند اور کیڑے مکوڑوں اور تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں سے انسان، جن، پرند درند کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ آپ بہت ہی رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوق الگ الگ گروہوں میں منتظم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنی اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی۔ اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملہ یعنی کہ چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، بلکہ بعض مفسرین نے ملک شام کا بھی بتایا ہے۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی ایک بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و ضبط بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی نملہ میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات پر اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسی جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنے رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنے رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس سے بھی لیا جاتا ہے۔ سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی۔ آج بھی تمام جدیدی ترقی دور کے باوجود بھی مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، خاص کر چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام ہے۔ ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں۔
کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوٹ یعنی کہ ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کر رہی ہوتی ہیں۔ آج سائنس چونٹیوں کی جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زور سے ریسرچ کر رہا ہے اور حیرت زدہ ہے، یہ وہی باتیں تمام قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے اور کہانیاں اور افسانے قرار دیے گئے، جیسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بھی بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندے کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔